السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنہ، متفق علیہ۔ آج کی اس مجلس میں نماز فجر کی فضیلت کے متعلق کچھ منٹ گفتگو کی جائے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز فجر کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جیسے 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت مسجد میں فجر کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر نام کی ایک مستقل سورت ہے، سورۃ الفجر، جو 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ کے بعد ہے، والفجر وليال عشر۔ نماز فجر کے بہت سارے فضائل ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے، وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اب سوچئے جو اللہ کی امان میں اور پناہ میں ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے، جو مارا اور کاٹا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم نے صبح کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کی ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے تو اس طرح نہیں کاٹے پیٹے جاتے۔ تو وہ آدمی جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے، فساد سے، فتنے سے، مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نماز فجر یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی ٹھنڈے وقت میں نماز کی پابندی کرے، یعنی اشارہ فجر اور عصر کی طرف ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوا۔ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو صحیح مسلم شریف کی ہے، کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، کہ وہ انسان جہنم میں نہیں داخل ہوگا، قطعاً داخل نہیں ہوگا، جو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کیا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری نماز فجر ضائع ہو رہی ہے۔ ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جو آدمی نمازوں کی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں بالکل خشوع و خضوع برتتے ہیں، یعنی قاعدے سے نماز پڑھتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ جہنم میں جانے کا سبب بتایا گیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے
تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تمہارے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جنت اس سے واجب ہوتی ہے، جنت اس سے قریب ہوتی ہے، کس سے؟ فجر کی نماز کی پابندی کرنے سے۔ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے وہ بقیہ 4 نمازوں کی پابندی کر لے جائے گا۔ جو فجر کی نماز کی پابندی نہ کر سکے وہ 4 نماز کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لے جائے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ نماز فجر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے پڑھنے سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار کا مطلب یہ کہ ہم اپنی آنکھ سے براہ راست بغیر کسی پردے اور حجاب کے اللہ رب العالمین کو جنت میں دیکھیں گے۔ اور یہ عمل اور یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھیں، یہ فجر کی نماز کی پابندی سے مل سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت، ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن ہماری آنکھ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اللہ کو جنت میں دیکھیں گے، لیکن کیسے دیکھیں گے؟ اس کو دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ کیسے دیکھیں گے؟ وہ کیا اعمال ہے کہ جن کو کریں تو ہم اللہ کا دیدار کر لیں جنت کے اندر؟ وہ ہے نماز فجر کی پابندی کرنا، نماز عصر کی پابندی کرنا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون او لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم میں سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نمازوں کی پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، یعنی فجر اور عصر کی نماز کی بھرپور پابندی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اے لوگو، تم سورج نکلنے سے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی خوب پاکیزگی بیان کرو، یعنی اس دونوں نمازوں کی پابندی کرو، یعنی عصر اور فجر کی۔ اس روایت سے بات ظاہر ہوئی، واضح ہوئی کہ نماز فجر کی پابندی کرنے سے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھ سے براہ راست بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وہ کون سی نیکیاں جن کی وجہ سے ہم کریں گے؟ یہ نماز فجر ہے۔ نماز فجر کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم با جماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، مسجد میں آئے، امام کے پیچھے جماعت سے پڑھیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر! ہم کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، قیام اللیل تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اور آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تہجد ایک مشکل عبادت ہے، بہت ہی نفس پر گرا گزرتی، نیند کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی جماعت سے فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے، یعنی ثواب اس کو ملے گا۔ ہاں، فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ہم نہیں پڑھ سکے، پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رات میں نیند نہیں کھلتی ہے، نہیں اٹھ سکتے ہیں، ہم فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائیں، جماعت سے پڑھیں تو ہم کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ میں یہ فضیلت اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا، یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جو جماعت سے
فجر کی نماز پڑھ لے، صبح کی نماز پڑھ لے، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ہمارا شمار پوری رات قیام کرنے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو لکھا، ہمارے بارے میں لکھا جائے گا کہ فلاں بندہ پوری رات قیام کیا، اس کو ثواب ملے گا، جبکہ ہم رات میں کھاتے بھی ہیں، کہیں کھیلتے بھی ہیں، اور کہیں سوتے بھی ہیں، کہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے پوری رات اللہ کے لیے قیام کیا ہے۔ جبکہ یہ عمل چھوٹا ہے، عمل چھوٹا ہے، کام بہت معمولی ہے۔ فجر کی پابندی، عصر کی، عشاء کی پابندی بہت آسان ہے، لیکن اجرت اور ثواب کتنا مل رہا ہے پوری رات۔ جبکہ عشاء اور فجر کے اندر آپ دیکھیے 9 گھنٹے، 9.5 گھنٹے ٹھنڈی کے موسم میں یہ فرق ہے، گرمی کے موسم میں 7 گھنٹے اور 8 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری رات بندگی کی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم فجر اور عشاء کی پابندی کر لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی ایک 5ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ نفاق سے براعت کا اعلان ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق ہیں یا منافق کہلانے کے لائق ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم ایمان پر قائم ہیں، ایمان پر قائم نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ اس کا فرق کرنے کے لیے کون سا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے؟ یہ فجر کی نماز کی پابندی یہ پیمانہ ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے جائے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ جس کے اوپر فجر کی نماز بھاری پڑ رہی ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، یہ پہچان ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ اللہ اکبر! ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہا فجر اور عشاء سے بڑھ کر منافقوں پر کوئی بھاری نماز نہیں ہے۔ یعنی منافق لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، عشاء اور فجر کی نماز میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ نماز کی پابندی ایمان کی نشانی ہے، ہمارے اندر ایمان بیدار ہے کہ نہیں، اس کی پہچان یہی فجر کی نماز ہے۔ ہم فجر کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اور اگر ہم فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں تو دراصل یہ پہچان ہے کہ ہمارے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عصر کی نماز یہ بہت ہی مشکل گزرتی ہے، بہت ہی شاق گزرتی ہے، وہ اس نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اندھیرے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے اور عشاء کی نماز کی پابندی کر لے جائے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس سے یہ 2 نمازیں چھوٹ رہی ہیں یہ اس کے نفاق ہونے کی پہچان ہے، منافق ہونے کی پہچان ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کی ایک 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ نماز فجر سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کا زور اس پر مسلط نہیں ہوتا ہے، شیطان کا شر اس پر غالب نہیں آتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، لیکن شیطان ہمارے ہی پیچھے لگا ہے۔ شیطان کافروں کے پاس نہیں جاتا ہے، شیطان منافقوں کے پاس نہیں جاتا ہے، یہودیوں کے پاس نہیں جاتا بھٹکانے کے لیے، تو خود ہی بھٹکے ہوئے۔ شیطان آتا ہے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو سلانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اس کا ایمان لوٹنے کے لیے۔ اس کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ جب مسلمان سوتا ہے تو سونے کی حالت میں شیطان ایک مسلمان کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ بڑی بہت ہی اہم روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کہ شیطان تمہارے ہر ایک سر کے پاس آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے، 3 مرتبہ گانٹھ مارتا ہے، یعنی ہماری کھوپڑی، ہماری گدی میں، ہمارے دماغ میں شیطان 3 گانٹھ مارتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ اب بتائیے وہ 3 گرہ ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں،
اور ہر روز کا یہ شیطان کا کام ہے، جو 3 گرہ لگاتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، اور جب گرہ لگاتا ہے تو یہی کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو جاؤ سو جاؤ۔ شیطان سلاتا ہے، فجر کی نماز سے ہم کو غافل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ 3 گرہ لگاتا ہے اور لگانے کے بعد یہ کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، آرام کرو سو جاؤ، بڑی لمبی رات ہے۔ اب یہ 3 گرہ لگا کر کے فارغ ہو گیا۔ اب انسان کی دماغ میں، انسان کی گدی میں 3 گرہ شیطان کی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے کھلے گی؟ کہا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر ایک مسلمان بندہ صبح کرتا ہے اور صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی سونے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس کی 1 گرہ کھل گئی، اس کی 1 گرہ، شیطان 3 گرہ لگایا ہے، 1 گرہ کھل گئی۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وضو بناتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، وضو کے بعد فجر کی نماز ہی پڑھتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ آدمی صبح کرتا ہے بالکل چاق و چوبند ہو کر کے، بالکل نشیط اور پھرتیلا ہو کر کے، بالکل تندرست اور نشیط ہو کر کے صبح کرتا ہے۔ کون مسلمان، کون انسان؟ جو آدمی صبح بیدار ہوتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وضو بناتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو شیطان کی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، 3 گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور اگر مسلمان سویا رہا اور وہ بیدار ہوا کب؟ فجر کی نماز غائب، سورج نکل چکا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ اگر صبح کیا اس حال میں کہ اس کی فجر کی نماز غائب ہو گئی، نہیں بیدار ہو سکا، نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھا، اس کی عادت بن گئی، سورج نکلنے کے بعد وہ اٹھا، تو کہا وہ جب صبح کرتا ہے تو آدمی سستی میں، کاہلی میں، نفس کی خباثت کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور شیطان کی 3 گرہیں اس کی گدی میں گھسی رہتی ہے۔ اب اس کو نصیحت کام نہیں آتی، عذاب قبر پر بولا جائے، جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نصیحت کی جائے، نہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی کھوپڑی میں شیطان کی 3 گرہیں لگی ہوئی ہیں، وہ نیک عمل کرنے کی توفیق اسے کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ شیطان کے شر میں بالکل وہ انسان چپیٹ میں آ گیا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیا ہے۔ اس کو کیسے وہ نیکیاں اچھی لگیں گی، کیسے وہ عبادت کرے گا جس کے اوپر شیطان کی 3 گرہیں بالکل مسلط مضبوط ہیں، بنی ہوئی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ سویا رہا یہاں تک کہ سورج نکلنے کے بعد وہ بیدار ہوا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنہ، کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، بیدار نہیں ہوا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا، کہا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کس کے آدمی کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے جب ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں بتائیے، ہم سوئے رہیں، بیدار نہ ہو سکیں، فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، ہمارے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، جو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، بالکل جانی دشمن ہے، کٹر دشمن ہے۔ وہ ہمارے کانوں میں ہر روز پیشاب کرتا ہے، ہر روز پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی تھوک دے ہم اس کی جان مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے کانوں میں روز پیشاب کرتا ہے۔ ہماری غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے، ہمارا اسلام بیدار نہیں ہوتا ہے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں کو دیکھ لیجئے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، صبح کے وقت خالی رہتی ہیں، عصر میں، ظہر میں، مغرب میں نمازی بھرے رہیں گے، لیکن 2000 کی بستی، 2000 کی آبادی ہے، 2000 مسلمان اس گاؤں میں آباد ہیں، لیکن آپ مسجد میں چلے جائیے، 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے دیہاتوں کے اندر۔ شہروں کا بھی معاملہ وہی ہے کہ ہمارے شہروں کا مزاج بالکل بگڑا ہوا ہے کہ لیٹ سے سونے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نیند اپنی ڈیوٹی پوری کرے گی اور آدمی بیدار ہوگا، تاخیر سے بیدار ہوگا۔ یہ شہروں کی برائی ہے، یہ بڑے بڑے شہروں کی برائی ہے۔ فجر کی نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے، بتاؤ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ ہماری کمائی برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم جب دن کی شروعات
नाफरमानी से कर रहे हैं, अल्लाह की बगावत से कर रहे हैं। नमाज का छोड़ना कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम सबको इसकी पाबंदी की जरूरत है। जैसे हम चारों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसे ही हम फजर की नमाज की भी पाबंदी करें। हम फजर की नमाज की बात पढ़ करके सो जाए अलग चीज है, लेकिन सोना भी नहीं चाहिए। सुबह के वक्त बरकत का वक्त होता है, जो जिस कदर जल्दी बेदार होता है वो इस कदर तरक्की करता है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ सुबह के वक्त में की है। अल्लाह बारिक फी बुकूरी उम्मती, अल्लाह तो मेरी उम्मत की सुबह में बरकत डाल दे। अल्लाह के नबी बरकत की दुआ की है किस वक्त में? ये सुबह के वक्त में। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फजर की नमाज की जो फजीलत हम अभी सीखे हैं, सुने हैं, उस पर अमल करें और अपनी नमाजों को जाया ना करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। यही नमाज हमारी आखिरत की ये खेती है, आखिरत की कमाई है। हम आखिरत में उसी वक्त सुरखरू होंगे जब हमारी नमाज कामयाब होगी, और अगर हमारी नमाज में कोताही होगी, कमी होगी, हमको जहन्नम में ठूस दिएगा। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। तो आज के दर्स में जो 6 फजीलत बताई गई है उसका खुलासा ये है कि नमाज फज्र के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत हासिल होती है, अल्लाह की मदद हासिल होती है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपनी पनाह में रखता है। और नमाज फज्र के पढ़ने से एक फजीलत ये भी है कि इसके ज़रिए से क़ियामुल लैल का सवाब मिलता है। नमाज फज्र पढ़ने से आदमी मुनाफिक होने से बचता है। नमाज फज्र पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि जन्नत मिलती है, जहन्नम से आदमी दूर होता है। नमाज फज्र पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है, एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा। नमाज फज्र के पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी शैतान के शर से महफूज रहता है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और बिलखुसूस ख़ास तौर से नमाज फज्र को बिल्कुल अव्वल वक्त में पढ़ें जो उसका वक्त अल्लाह ताला ने बनाया है। अब आइए कुछ देखते हैं कि क्या असबाब है जिनके ज़रिए से हम नमाज फज्र को पढ़ सकते हैं, जमात पा सकते हैं। उसके असबाब क्या हैं? नंबर 1, हम हलाल खाएं। हमारी रोजी हलाल होगी तो हमको नमाज की तौफीक मिलेगी। जिसकी रोजी हलाल नहीं उसको नमाज की तौफीक नहीं मिलेगी। हम हलाल खाएं, पहली बात। दूसरी चीज, हम दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला हमको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। मांगे अल्लाह ताला से, दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमको नमाज फज्र की तौफीक दे। दुआ करें, दुआओं से हर मसला आसान होता है। तीसरी जिम्मेदारी, तीसरा जो हल है वो ये कि हम जल्दी सोएं, इशा के बाद जल्दी सो जाएं। सो जाए जल्दी से, काम कोई नहीं है, सो जाए जल्दी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप इशा से पहले सोने को नापसंद करते थे, इशा के बाद जागने को नापसंद करते थे। हम जल्दी सो जाएं, इंशाअल्लाह जल्दी आंख खुल जाएगी। चौथा तरीका यह है कि आज बहुत सारी सहूलियात है, जैसे मोबाइल है, अलार्म लगा लें, इंशाअल्लाह नींद घंटी बजेगी, हम बेदार हो जाएंगे। चौथा और पांचवा तरीका यह है कि हम ऐसे लोगों के करीब रहें जो नेक हों और उनको नसीहत करें कि जब आप बेदार हो जाए हमें भी बेदार कर दें। हमारे माँ बाप पहले बेदार हों, हमारे माँ बाप पहले बेदार हों, वो बच्चों को जगाएं, सुलाएं नहीं। हमारे माँ बाप बहुत अपने बच्चों पर रहम करते हैं, बच्चों पर बहुत ही मेहरबानी करते हैं, उनको खिला कमा करके मोटा ताज़ा करते हैं, उनकी जिंदगी की सारी सहूलियात मुहैया करते हैं, उनको तालीम का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत असल ये है कि हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाएं। हमारा बेटा सो रहा है, हमारी औलाद सो रही है, माँ बाप नमाज पढ़ करके आराम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हम उसको नमाज की तलकीन करें, क्योंकि हमने उनके साथ दुनिया दे दिया है, हमें आखिरत भी देना है, हमें अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाना भी है। तो हम खुद जागें और अपनी औलाद को भी जगाएं। नहीं जागते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनको समझाएं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की तालीमात को बताएं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से नमाज फज्र को पाने के असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, नेक लोगों की सोहबत में रहें। हमारे दोस्त ऐसे हों जो नमाज की पाबंदी करने वाले हों, हमको मस्जिद पकड़ कर ले जाने वाले हों, हमारे घर के दरवाजे को खड़खड़ा करके और जगाने वाले हों। हम ऐसे लोगों के साथ में रहें। आज हमारा फ्रेंड सर्किल इतना वसी हो चुका है कि उसमें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। हमने दुनिया की दौलत को बुनियाद बना करके दोस्त बनाया है, फला और फला को दोस्त बनाया है, फला मालदार उसको दोस्त बनाया है। हमने दोस्ती इस बुनियाद पे नहीं की है कि ये मोमिन बंदा है, ये मोमिन भाई है, इसके अंदर ईमान है, ये नमाजी है, ये सच्चाई पर कायम रहने वाला अमानतदार है। हमने दोस्त किसको बनाया है? आज हमारी फ्रेंड सर्किल देख लीजिए, अक्सर और बेशतर यही लोग मिलेंगे जो सिर्फ दौलत और फिर अपने इलाके को देख करके दोस्त बनाते हैं। दोस्ती इसको नहीं कहते हैं। दोस्ती का तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया हो ये कि हमारी दोस्ती की बुनियाद अल्लाह के लिए हो।
تو ایسی دوستی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، یہ اعمال ہیں جن کی اگر ہم پابندی کر لے جائیں تو انشاءاللہ ہماری فجر کی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ ہم پھر گزارش کریں گے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچنے والی ہے اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں جہاں تک پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ بالخصوص نماز فجر کی پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے، مصیبت سے، پریشانی سے، شر سے، فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔